بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت امید ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر بھی فار نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کی حضرت کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدریہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور رات گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے نکلتا لیکن خالی واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں جاؤں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک دو دن بعد میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا تھا کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخرکار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف معذور لنگڑے تھے۔ جب حضرت تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوشی عیش اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے محفوظ رہ سکوں، چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی بچ نہیں سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ظاہر ان کی دعا قبول کیے جاتے رہے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آؤ، کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو چھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے خدا کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا تم اب چلے جاؤ اور انتظار کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لی اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی ادھر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تمہارے لیے بھی حضرت کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار ارادہ کر لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں،
لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا تمہاری طرح اور دو آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا گیا مرارہ بن الرابع العامری اور حلال بن امیہ الواقفی۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم اٹھا تھا، اس لیے میں دوبارہ حضرت کے پاس نہ گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے اور ہم سے ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ پر اس طرح تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دنوں نے منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا کہ برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ حضرت کے پاس آتا، حضرت تشریف فرما رہے تھے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ملتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، پنکھیوں میں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو وہ نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا، میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، باخدا انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خدا کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں خدا کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں۔ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خدا کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن میں بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک کتبی جو مدینہ کے بازار میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ کیونکہ پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو وہ لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں نوازیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا میرے اللہ یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا حضرت نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے؟ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ تاکہ خدا کا کوئی اور حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسے حلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس بات کی حضرت سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضرت کیا فرمائے، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس کا تعلق 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑی پر ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے اور دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے لگا، زیادہ کامیاب رہا کہ جب مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ اچھا جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے سلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ خدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا، لوگ مجھے راہ میں جھوک در جھوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔
درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔